السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی، حسب معمول ہمارے مہمان سید محب اللہ شاہ صاحب۔ آج باری ہے پس منظر کی، پس آئینہ پروگرام میں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، آج 16 دسمبر ہے اور وہ ٹریجڈی جو ہوئی پاکستان میں یا پاکستان کے ساتھ، یا ٹریجک ڈے ہے کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ اب بنگلہ دیش جن وجوہات کی وجہ سے بنا، عام طور پہ لٹریچر میں تو ہر چیز موجود ہے، مگر آپ کی وہاں پوسٹنگ رہی ہے، وہاں 2-3 سال آپ پوسٹنگ رہے، اسسٹنٹ کمشنر رہے، پھر آپ کو بنگالی بھی سیکھی، آپ نے بنگالی بھی آتی ہے، اور آئی وٹنس ہے جو کچھ وہاں ہوا، آپ نے سب دیکھا، اور آپ خود کس طرح نکلے، بڑی عجیب طریقے سے وہاں سے آپ نکل پائے۔ تو چونکہ آپ وہاں کے حالات جس طرح جانتے ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ آفٹر آل یہ سب چیزیں ہوئیں کیسے کہ یہ دن پاکستان کو دیکھنا پڑا یا بنگلہ دیش بن گیا؟ مورائی صاحب، بالکل آج کا دن جو ہے افسوسناک بھی ہے، ٹریجک ہے۔ ایک کسی ملک کا 2 لخت ہونا بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے، اور اس ٹریجڈی کے ساتھ نہ صرف نیشنل ٹریجڈی، لیکن یہ ہے کہ ہیومن ٹریجڈی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ بہت سے عناصر ہوتے ہیں، تو بالا ہو جاتی ہے بہت سی چیزیں زندگی کی۔ اور یہ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر اس پہ گفتگو یا بحث کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، اور تو لوگوں کو علم نہیں ہے ہمیں کہ جی کیا وجوہات کیا تھیں۔ ہم نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تو بنا لیا ہے، مطلب کہ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ ہیں، ہم نے تو کہا کہ ہاں اس طرح سے ہوا، لیکن اس میں 2 مکتب فکر ہیں پاکستان میں۔ ایک مکتب فکر وہ ہے جو کہتا ہے وہ غدار تھے، مگر ایک مکتب فکر جو پڑھا لکھا ہے، ذی شعور ہے، وہ تو اس کو غداری کی بات نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جی، تو یہ 2 مختلف مکتب یہاں پہ ہیں 2، پاکستان۔ ٹھیک ہے سر۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک اور بھی نقطۂ نظر ہے کہ وہ جو ایسٹ پاکستان کے ہمارے بنگالی ہم وطن تھے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی بھی تو سوچ ریلیونٹ ہے نا، کہ بھائی آپ ہم کٹھے تھے یار، آپ ہم کے کیسے الگ ہو گئے؟ تو ان کے جذبات، ان کے خیالات، وہ بھی زیادہ ضروری ہیں، ہم کو سیکھنا چاہیے کہ وہ اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم آئندہ سے کچھ سبق سیکھیں اور وہ واقعات باقی پاکستان جو بقیہ ہے اس میں وہ نہ دہرائیں۔ اب بنگالیوں سے اگر آپ پوچھیں تو ان کے لیے سب سے اہم جس بات کو پہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے دوست ہیں، میں وہاں جیسے آپ نے کہا میں رہا ہوں، بنگالی زبان آتی ہے، اور بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی سرکاری طور پر، ذاتی طور پر میں وہاں 2-3 بار گیا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو اور دوست احباب ہیں جو میرے ساتھ کٹھے پڑھے ہیں یا کٹھے سروس میں تھے، تو ان کے لحاظ سے جو ہے سب سے اہم ایشو جو تھا، جس کی وجہ سے ان کو دکھ ہوا، جس کی وجہ سے یہ فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ پاکستان کی لوگوں کا بیچاروں کا تو بس نہیں ہے، حکمران جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے جس چیز نے ہمیں دکھ دیا ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ جو تھی، ہماری جو شناخت تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
قومی شناخت. ہماری جو لنگوسٹک جو کلچرل جو آئیڈینٹی تھی، ہم بنگالی زبان بولتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، اور ہماری زبان جو ہے وہ نہ صرف برِ صغیر میں بلکہ ایشیا کی بہت سی ترقی یافتہ زبانوں میں شامل ہوتی ہے. اس طرح میں نے عرض کیا کہ نہ کسی چینی زبان والے شاعر کو، نہ جاپانی زبان کے شاعر کو، نہ عربی زبان کے کسی شاعر کو، نہ برِ صغیر کے کسی اور زبان کے شاعر کو یا ادیب کو نوبل پرائز لٹریچر کا ملا سوائے بنگالی زبان کے شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کو. وہ اتنی اعلیٰ زبان تھی. پھر وہ ہمارے پاکستان کا 56% حصہ تھے. تو وہ کہتے تھے آپ ہماری جو کلچرل جو آئیڈینٹی ہے اس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا حکومت نے. تو ہمیں اس سے بہت بڑا دھچکا لگا کہ یہ ہمارے ساتھ آتے ہی حکومت نیا پاکستان بنا 47 اگست میں، تو اس کے 4-5 مہینے کے بعد فیصلہ کیا اور ہماری جو شناخت تھی اس کو تسلیم ہی نہیں بلکہ کیا. اپریل 1948 میں قائد اعظم صاحب جب وہاں گئے پلٹن میدان ڈھاکہ میں اور یہ اناؤنس کیا تو وہاں پر رائٹس ہو گئے. کوئی 40 لوگوں قریب وہ شہید ہوئے یا مارے گئے. وہ ہوئے تھے رائٹ بالکل ہی. اور پھر ان کی میٹنگ ہوئی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے. پھر وہاں پہ لینگویج رائٹس ہوئے 1952 میں، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مارے گئے، بیچارے شہید ہو گئے. اور آج بھی وہاں پہ شہداء مینار ہے 1952 کے میں جو لینگویج رائٹس میں شہید ہو گئے ان کے لوگ. تو ان کے لیے یہ بڑا سینسیٹیو اور بہت ہی عام ایشو تھا کہ ان کی شناخت کو آپ تسلیم نہیں کرتے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی یہ فاصلے بڑھنے کی. پھر آتا ہے دوسرا ہوا جب 1 یونٹ ہوئی 1955 میں. تو 1 یونٹ میں ایک تو بقری پاکستان میں تو جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کی شناخت بھی ختم کی گئی. ان کی جو کلچرل آئیڈینٹی تھی، پولیٹیکل آئیڈینٹی، کلچرل آئیڈینٹی، لنگوسٹک آئیڈینٹی، وہ ختم ہو کے مرج کیا گیا 1 یونٹ. لیکن اصلی مقصد تھا ایسٹ پاکستان کے 56% میجارٹی کو گھٹا کے پیریٹی پہ لانا. اصل مقصد مدنیتی تھی. اصل مقصد ان کو تو کم کر کے ویسٹ پاکستان سے اوپر آپ کہاں جا رہے ہو، نیچے آ جاؤ. اس میں پھر یہ جو 3 صوبے تھے یہاں پر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو چکی. دوسری بات یہ تھی کہ پہلے آپ نے ہماری کلچرل آئیڈینٹی کو تسلیم نہیں کیا، دوسرا آپ نے ہماری میجارٹی کو بھی تسلیم نہیں کیا. اور 55 میں آپ یہ ایک انتظام لے کے آئے کہ ہم کو آپ نے نیچا کر کے اور کہا کہ آپ برابر ہوں. یہ دونوں باتیں اب وہ کمزور لوگ اگر ہیں اور تھے تو وہ انہوں نے اظہار کرتے تھے، لیکن سنوائی کوئی زیادہ نہیں ہو رہی تھی. اور یہ ویسٹ پاکستان کی 1 یونٹ چلتی رہی جب تک یحییٰ خان نے اس کو توڑا نہیں. تو آپ یوں سمجھے کہ 1948 سے لے کر 1971 تک، بلکہ 69 تک، تو یہ جو 22 سال کا عرصہ لگا 47 to 69 بنگالیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی. کلچرل آئیڈینٹی کا ڈینائل اور میجارٹی کا ڈینائل دونوں. اس نے وہاں پہ ظاہر ہے ہر ایک کو یہ دکھ ہوگا، ہر ایک کو غصہ آئے گا، ہر ایک کو یہ افسوس ہوگا اور اس ڈسکریمنیشن کا احساس ہوگا. ان کو بھی ہوا. پھر یحییٰ خان نے ایک کام یہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ایجیٹیشن ہوئی ایوب خان کے خلاف، اس میں اس بات کا یہ عام ایشو تھا سندھ سے خاص طور پر کہ 1 یونٹ کو توڑے، بلوچستان سے
کے پی سرحد تھا اس زمانے میں صوبہ. تو یہاں سے یہ تھا کہ جب آپ 1 یونٹ کو توڑے جو اس کو سندھ کی صورتحال پوسٹ 67 کا تو میں وٹنس ہوں. I was a student in the University of Sindh. تو میں تو سمجھتا ہوں اتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں, اتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اس بات پہ کہ اینٹی 1 یونٹ موومنٹ بند کرو, ختم کرو, بات نہ کرو 1 یونٹ کے خلاف. تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ الگ زیادتیاں ہوئیں, مشرقی پاکستان کے لوگوں سے الگ زیادتیاں ہوئیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو میں نے ایک مثال دی پہلے, شوکت حیات کی جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل بھی بڑا افسوسناک ہے. جو آدمی آزادی کے جنگ میں اسٹرگل فار انڈیپینڈنس قائد اعظم کے ساتھ رہا, ان کا بہت قریبی رفیق رہا, اور جو ویسٹ پنجاب گورنمنٹ میں پہلا وزیر رہا وہاں پہ, اس کی جو کتاب ہے نا اس کا ٹائٹل ہی دکھ ہوتا ہے اس سے. وہ ہے دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول. وہ قوم جس نے اپنی روح کو, جس کا ختم ہو گیا. اسی نے لکھا کہ یار پاکستان کی حکومت جو ہے, حکمران نہ ان کو تاریخ نہ اس کو جغرافی, کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی صدیوں سے ہسٹری کیا ہے, تاریخ کیا ہے, ان کا کلچر کیا ہے, ان کی زبانیں کیا ہیں, یہ صدیاں گزاری ہیں انہوں نے. اس سے آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر انکار کریں گے تو اس کے بڑے خدشات اور نقصانات ہوں گے. پھر جا کے جب یحییٰ خان نے یہ جو ویسٹ پاکستان کے عرصے سے ایجیٹیشن چل رہی تھی وہ تسلیم کر کے 1 یونٹ توڑی, اور جو ایسٹ پاکستان کے جو عوامی لیگ اور دوسرے ان کی جو ایجیٹیشن چل رہی تھی کہ ہماری میجارٹی کو آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے, تو اس نے میجارٹی کو تسلیم کیا کہ 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے, اس بیسس پہ جنرل الیکشنز کا انہوں نے اعلان کیا. ہم بات کریں گے, اس کو جاری رکھیں گے بات کرتے ہوئے. ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا. جان ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ نے یہ بتایا کہ جنرل یحییٰ نے یہ تو بڑا اچھا کام کیا کہ پیرٹی ختم کی اور 1 مین 1 ووٹ کی بات کی, 1 یونٹ ختم کیا, یہ ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے بات. اور انہوں نے الیکشنز بھی اناؤنس کر دیے, بلکہ الیکشن بھی اناؤنس کیے ہوئے تھے. اب ان میں مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ ان کی اسسمنٹ جو تھی ڈیفینیٹلی انہوں نے اسیس کیا ہوگا, اور ان کے انٹیلیجنس کا جو انچارج تھا جنرل غلام عمر تھا, جو آج کل کے مرکزی وزیر ہیں, ان کے والد صاحب, اور ایک زبیر گورنر تھے ان کے بھی والد صاحب. تو خیر ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پہ جو لگتا ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب جو ہے وہ 40% سے زیادہ ووٹ نہیں دے گا, لہذا وہ پھر ان کو لیوریج ہوگا, کیونکہ وہ خود بھی پریزیڈنٹ رہنا چاہتے تھے, کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. تو وہ یہاں بھٹو صاحب سے بھی بات کرتے تھے ویسٹ پاکستان میں, ادھر بھی یہ ان کی سوچ تھی کہ اس طرح ہو کام اسمبلی کہ میں اس میں پریزیڈنٹ آ جاؤں, آؤٹ کم اس کا یہ ہو. تو اس میں اب وہ جنرل یحییٰ کی جو پریڈکشن تھی, یا انہوں نے جو اس کو جو انٹیلیجنس رپورٹ دی گئی تھی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرابی کہاں پیدا ہوئی اور کیا گڑبڑ ہوئی؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بھی کچھ سوچ کے, ظاہر ہے ہر حکومت انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ لیتی ہے, صورتحال کا جائزہ, وہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور چونکہ ایک بہت بڑا قدم لے رہے تھے اور 2 بڑی باتیں کی, جس طرح آپ نے کہا 1 یونٹ کو توڑا اور پیرٹی کو ختم کیا, 1 مین 1 ووٹ کو انہوں نے تسلیم کیا. تو ان کی جو اخباروں میں جو آتا ہے اور جو اس وقت کی جو رپورٹ سے جو آدمی نتیجہ اخذ کرتا ہے وہ یہی تھا. ان کا خیال تھا, یا جو اسیسمنٹ ان کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ 40% سے زیادہ سیٹیں نہیں لے گی, اور بقیہ جو ہے وہاں پہ کونسل مسلم لیگ ہوتی تھی, جماعت اسلامی ہے, اور 1-2 اور نظام
جمہوریت یا کچھ اس قسم کی دو چار کرشک سرامک پارٹی تو ان کا تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی نا ایک باشانی کی. باشانی کی تھی. تو مطلب تھا ان کا تھا کہ جی مجیب الرحمان اور عوامی لیگ مائنارٹی پارٹی رہے گی 40%, باقی سیٹیں جو ہے یہ دوسری پارٹیز جو ہے وہ لے لیں گی. سوری. اور ویسٹ پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی میجارٹی بھٹو صاحب لے آئیں گے یا اتنی ڈومیننٹ پارٹی رہے گی, وہ بھی نہیں تھی. کہ یہاں پر بھی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی وہ زیادہ تعداد میں آ جائیں گی, یا اور جو کچھ مذہبی پارٹیاں تھیں. یہ اسیسمنٹ جو تھی اس حساب سے یہ تھا کہ جی پارٹیاں ان کی پوزیشن کمزور ہوگی, کولیشن حکومت بنائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یحییٰ صاحب کی اپنی بھی خواہش تھی کہ میں اتنے اقدام کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو جاؤں, اور اگر پارٹی کی پوزیشنز ایسی کمزور ہوگی کہ مل ملا کے جو کولیشن بنائیں گی تو اس کا مطلب میری پوزیشن جو ہی وہ ڈومیننٹ پوزیشن رہے گی. اب اس میں یہ صورتحال جو تھی شاید یہی اسیسمنٹ رہتی ایسٹ پاکستان کی حد تک, لیکن ایک یہ جو تھی الیکشن تو ہونی تھی, لیکن اس سے پہلے ایسٹ پاکستان میں ایک بہت قدرتی طور پر ایک بہت بڑا سائیکلون آیا اور اس کو اتنا مس ہینڈل کیا سینٹرل گورنمنٹ نے, وفاقی حکومت نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ وہ بنگالیوں میں اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں بہت سا غصہ آ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے. ہم نے ذکر کیا کہ پہلے ان کو یہی شکایت تھی کہ ہماری کلچرل آئیڈینٹی کو تسلیم نہیں کیا جاتا. دوسری ان کو شکایت نکلی یہ تھی کہ ہماری جو میجارٹی ہے اس کو ختم کر کے پیرٹی میں ہمیں لایا گیا ہے. اب وہ ختم ہوئی تو تیسری بات یہ پیدا ہو گئی, یہ شاید نومبر 1970 کی بات ہے, الیکشنز ہونے تھے شاید دسمبر میں. ٹھیک ہے صاحب, ایگزیکٹلی دسمبر, 20 دسمبر کا. اب یہ ہے کہ اس سے ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے نومبر کے مہینے میں بہت بڑا, بلکہ 20ویں صدی کا سب سے سنگین سائیکلون ایسٹ پاکستان کو ہٹ کیا اس نے. اور وہاں باریسال ضلع جو ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بھولا آئیلینڈ. وہ اس کی آئی آف دا سائیکلون, اس کو ڈائریکٹلی اس نے ہٹ کیا. اور وہ تھا یہ, اس کی سنگینی کا اظہار یہ صورتحال دیکھیں کہ 30 فٹ اونچی سمندر کی لہریں 30 فٹ اونچی سمندر سے اٹھ کے سارے بھولے آئیلینڈ کے اوپر سے پھیل گئیں, سارے آئیلینڈ کے اوپر. اتنا زوردار سائیکلون آیا اور اس نے ہزاروں لوگوں کو کھینچ کے واپس سمندر میں لے گئے. ہزاروں لوگ مر گئے. اقوام متحدہ کا جو ہے ایسٹیمیٹ وہ تو کئی لاکھوں کی بات کرتا ہے. کچھ لوگ جان بچاتے ہوئے وہ وہاں پہ ہے, ناریل کے درخت زیادہ ہوتے ہیں نا, کچھ مرد جو تھے بہت دکھ تھا, افسوس کی بات. آپ ادھر تھے؟ میں تو دیکھا, میں اس کے بعد وزٹ کیا اس آئی لینڈ کو سائیکلون کے بعد. تو کچھ لوگ جو تھے بیچارے خاندان کے, جہاں جو بچ گئے نا, پہلے بچوں کو اوپر کیا, پھر عورتیں, پھر نیچے مرد. وہ چونکہ وہ اپنا اس پہ چڑھ جاتے ہیں رسیوں سے یا کیا کرا کے, وہ بیچارے لٹکے ہوئے تھے. اگلے دن یا دوسرے دن جب لوگ آئے کپڑے پھٹ گئے تھے, ہوا طوفان کی, پانی کچھ لے گیا لوگوں کو, یہ اوپر تھے, بھوک سے بے حال تھے.
ایسے بھی کئی 100 لوگ تھے جو لٹکے ہوئے تھے درختوں پر، ہزاروں لوگ پانی میں بہہ کے چلے گئے۔ حالت یہ تھی کہ چونکہ سمندر کا جو پانی تھا 30 فٹ کی لہریں سارے اس جزیرے کے اوپر پھیل گئی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے دن جب لوگ وزٹ کرنے دیکھنے گئے، کیونکہ ٹیلی فون کال سب ختم ہو گئی، کوئی فون پہ صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ جب لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہ صورتحال کچھ تو افسوس تو لاشیں جو تھیں وہ نالے اور ندیاں میں بہہ کے ابھی بھی سمندر میں بے آف بنگال میں جا رہی تھی، کچھ لٹکے ہوئے لوگ تھے، باقی ہر زمین گیلی تھی، پانی تھا۔ اس کا مطلب کوئی آگ جلا کے کھانا نہیں بنا سکتے، کوئی چیز سوکھی ہوئی نہیں تھی۔ اب وہ گیس ویس والا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو لوگ لانچوں میں کھانے پکے پکائے بھر کے سرکار اور یا جو خیراتی ادارے تھے بھیجتے تھے، لیکن بہت مقصد تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا ان لوگوں کے لیے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں یہ بے درد ہوئی۔ بات یہ تھی کہ اس کا یہاں پہ ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی انہوں نے ایکشن پلان بنایا یا ان کی ٹھیک ہے کوئی صاحب، مدد کی۔ یعنی عوام جو تھے وہ اس قسم وہ جو پریس پہ کنٹرول جو سینسر وغیرہ تھا، معمولی کوئی چھوٹی موٹی خبر آدھی یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ہم وطنوں کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ کراچی کے جو اخبار تھے ان کی جو سرخیاں ہیڈ لائن ہوتی تھیں وہ تو چھوٹے موٹے یہاں کے جو ایک اسکینڈل چل رہا تھا وہ ہیڈ لائن سا کئی دنوں تک۔ اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس نے بھی سستی دکھائی مدد کرنے میں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پہلا جہاز جو ریلیف لے کے امدادی سامان لے کے اپنے پہنچا ملک کے لوگوں کے پاس، ڈھاکہ میں جو پہنچا، پہلا آیا سویڈن سے، دوسرا آیا برطانیہ سے، تیسرا آیا ویسٹ پاکستان سے۔ بنگالی جو تھے وہ بھولے نہیں، یہ وہی بتاتے ہیں مجھے کہ بھائی آپ اپنے کرتوت دیکھیں، آپ لوگ اتنی زیادتی، ایک تو آپ کے جو اخبار تھے ویسٹ پاکستان میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا تاکہ لوگوں میں جذبہ ہو، وہ اخبار پہ سینسر تھا، اور حکومت جو تھی وہ اتنی سست رفتار تھی ہماری مدد کرنے میں، باہر والے پہلے پہنچے۔ مقصد یہ تھا کہ بھولا آئلینڈ کی ٹریجڈی، اور وہاں پہ جو اس ٹریجڈی کا ہم نے اس کو مس ہینڈل کیا، مدد وقت پر نہیں پہنچائی، کم مدد کی اور دیر کی، اس سے لوگوں میں نفرت ویسٹ پاکستان اور اس کی حکومت کے خلاف بڑھ گئی، جس نے وہ جو نقشہ یا خان کو پہلے بتایا گیا تھا اس نشر کو الٹ کیا تھا۔ ایک بہت بڑا کام اس سائیکلون نے کیا، اور ایک بات بعد میں ہوئی جو ہوئی انٹرنیشنل، وہ ہم اگلی بار ذکر کریں گے۔ ناظرین وقت لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، آپ نے اتنا ایلوبریٹ کیا، تفصیل سے بات بتائی، اب یہ تو بتا دیا آپ نے کہ بنگالی کیوں ناراض تھے، کس طرح ناراض تھے۔ ڈیفینیٹلی اوپر مہینے میں 1 مہینے کے بعد الیکشنز تھیں، انہوں نے اس میں اظہار کیا اس کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس میں یہ تو قومی معاملہ، غلطیاں تو ہماری ہیں، ہمارے اپنے مسٹیکس، اپنے بلنڈرز کو دوسرے ڈیفینیٹلی بین الاقوامی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی تو کیش کرے گا۔ بین الاقوامی کیا جو کنڈکٹ تھا، بیہیویئر تھا، یا وہ کیسا تھا؟ وہ آج کل کے لحاظ سے وہ پھر آپ کا جو سوال ہے نا، آج کل کے لحاظ سے پھر وہ ایک بہت ہی ریلیونٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا پاکستان کا ایک اہم رول پاکستان نے پلے کیا امریکہ اور چین کو آپس میں قریب لانے کے لیے۔
اب وہ بھی جب یہ ایسٹ پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا تھا، اب ایک تو یہ بات ہوئی، پہلے اس پہ آتے ہیں، اس سے یہ جو نومبر میں بھولا کا سائیکلون ہوا اور پھر اس میں یہ امداد میں دیر کی، کم امداد تھی اور وہ مس ہینڈل کیا تو غصہ لوگوں کا بڑھ گیا۔ عقل مندی کی بات یہ تھی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرتے، دسمبر کے بجائے آپ 1-2 مہینہ بعد میں کرتے، بھائی ریلیف دیں گے، پہلے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہم اس کا دکھ درد بانٹیں گے، اس کو کم کریں گے، اتنے لوگ مر گئے ہیں۔ آپ اس کے بجائے کہتے نہیں، وہ 6 ہفتے کے بعد پھر اگلے مہینے الیکشن ہوگی۔ بھائی لوگ، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے، تو یہ کیا تعصب ہے، تاثر کیا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے کیا؟ اگر یہ دسمبر کی الیکشن، اس واقعے کے بعد جو سائیکلون نے اتنی تباہی پھیلائی، 1-2 مہینہ پیچھے کر لیتے تو ایک تو امداد، یہ غلطی کو کریکٹ کرنے کا موقع ملتا، امداد دیتے، لوگوں کا غصہ جو ہے، جو دکھ ہے وہ کم ہوتا، تو شاید وہ جو پہلے والا تھا اسیسمنٹ وہ مور اور لیس وہی رہتا۔ لیکن آپ فوراً کہتے ہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں، اتنے لوگ مر گئے، نہیں ہم الیکشن دسمبر میں کرا دیا، تو انہوں نے اس غصے کا اظہار کیا اور اس طرح سے کیا کہ جو پہلے اسیسمنٹ تھی کہ عوامی لیگ 40% سے زیادہ سیٹیں نہیں لیں گی ایسٹ پاکستان میں، باقی 60% دوسری پارٹیز کو ملے گی۔ یہ جو بھولا آئیلینڈ میں جس انداز سے، اور اس کی پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا نا، عوامی لیگ نے کہا کہ دیکھ لو ہم آپ کو کہتے ہیں ویسٹ پاکستانی ہم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتے، اور جو بھاشانی صاحب تھے نیب کے صدر، اس بھولا آئیلینڈ کے پہ جو یہ سائیکلون آیا اور اس کے بعد جو ویسٹ پاکستان کے لوگوں یا حکومت، لوگوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، حکومت کا جو دیکھا کہ امداد نہیں آ رہی ہے، لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے، تو نیشنل عوامی پارٹی بھاشن نے کہا ہم الیکشن ہی لڑتے، بائیک آؤٹ کر دیا۔ اور وہ سارے ووٹ بھی چلے گئے عوامی لیگ کے سپورٹ میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب دسمبر کی الیکشن ہو گئی، میں نے کہا نا وہ عقل مندی تھی کہ پوسٹ پون کرو 2-3 مہینہ، اور اچھی وجوہات بھی تھی، تو جب دسمبر پوسٹ پون نہیں کیا الیکشنز کی تو 98% سیٹیں جو تھیں وہ عوامی لیگ جیت گئی، صرف 2 سیٹیں تھیں، ایک وہ چکما کا راجہ تردیو رائے، ایک وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوا اپنی ٹرائب سے، اور ایک نور الامین صاحب، یہ 2 آدمی تھے، باقی ساری سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لی، اور اس میں بہت بڑا عنصر تھا یہ سائیکلون کی مس ہینڈلنگ، بہت بڑا عنصر۔ ایک تو یہ غلطی ہو گئی۔ اب آپ نے کہا کہ بین الاقوامی عناصر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ اب وہ یہ ہوا کہ وہ جو یحییٰ خان نے پہلے اناؤنس کیا نا کہ وہ شاید جنوری کی 3 یا 21 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا جنوری میں، وہ پہلے وہ پوسٹ پون کر رہے تھے، اور اب پھر اس کے بعد 25 جنوری کو آپریشن انہوں نے لانچ کیا، ملٹری آپریشن۔ پہلے اجلاس بلایا تھا، وہ پھر پوسٹ پون کیا، اس کے بعد پھر ملٹری اس کے بعد وہ کیا نا، پوسٹ پون کیا، اور پھر یہ ملٹری آپریشن شروع ہوا جنوری 25 تاریخ کو، نہیں مارچ کی 25 تاریخ کو، مارچ 25 1971۔ اچھا اب جو بین الاقوامی ہے، اب آپ ایک اور دیکھیں کہ بھائی آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں آدھے ملک میں، تو ایک بہت بڑا سیریس کام ہے، آپ کی 100 نہیں 200% توجہ ہونی چاہیے
اس کو ہینڈل کرنے میں، تاکہ دوسرے لوگ اس کے سے کوئی غلط لوگ فائدہ نہ اٹھائیں یا دوسرے ممالک. لیکن جولائی میں، شاید جولائی 71 میں وہاں ملٹری آپریشن چل رہا تھا. ہینری کسنگر یہاں آئے، پریزیڈنٹ رچرڈ نیکسن تھے امریکہ کے، ان کے خاص نمائندے کے طور پر، اور یہاں سیکریٹلی حکومت نے اناؤنس کیا کہ وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور مری چلے گئے ہیں 2-3 دن ریسٹ کرنے، آرام کرنے. ان کو سیکریٹ جہاز میں وہ یہاں سے بیجنگ چلے گئے، چائنا. پھر وہاں چیئرمین ماؤ سے بات کی، چو این لائی پرائم منسٹر تھے، ان سے بات کی، اور امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات نئے سر سے اچھے تعلقات بنانے کی بنیاد ڈالی. اچھا، اب امریکہ اور چین کے اگر تعلقات بہتر ہو گئے تو اس میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ سب سے بڑا نقصان ہو رہا تھا سوویت یونین اور روس کا. اس نے کہا کہ بھائی یہ امریکہ اور چین اگر اکٹھے ہو گئے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور اس میں پاکستان کا رول تھا بڑا، دونوں کو اکٹھا کرنے میں. تو جیسے ہی کسنگر کی وزٹ کا پتہ چلا دنیا کو، واشنگٹن میں جا کے اس نے اناؤنس کیا کہ امریکہ اور چین کے آپس میں دوستی ہو رہی ہے. تو سوویت یونین نے اگلے ہفتے میں انوائٹ کیا ہندوستان کو کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں. یہ اس کا جواب دے رہے تھے. اور نقصان پھر پاکستان کا ہو رہا تھا. بیچ میں قربانی کا بکرا پاکستان بن رہا تھا. ادھر آپ نے امریکہ اور چین کی دوستی کرا لی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات جو ہے بین الاقوامی کیا ہوں گے. سوویت یونین نے سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف اتحاد ہو رہا ہے، اور بڑا رول پاکستان نے پلے کیا. وہ شاید ہینڈل کر لیتا پاکستان، ہم کر لیتے، لیکن ہماری وہ بیچ میں ملٹری آپریشن چل رہا تھا آدھے ملک میں. روس نے، سوویت یونین نے ہندوستان کو بلا کے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا، جس میں سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ جا کے ہندوستان اگر حملہ کرے گا ایسٹ پاکستان پہ تو سوویت یونین اس کی مدد کرے گا. اور چنانچہ یہی ہوا. یہ جو رشیا اور انڈیا کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا، اس نے ہتھی دے دی، اس کو انکریج کیا انڈیا کو کہ آپ انٹرفیئر کریں ایسٹ پاکستان میں، اور اگر امریکہ یا چین میں سے کوئی مدد کو آتا ہے پاکستان کی تو سوویت یونین آپ کی مدد کرے گا. مطلب ایک ورلڈ وار کی نشانی ہو رہی تھی. اب جب انڈیا نے انٹرفیئر کیا مکتی بائنی کے ذریعے، اپنی فوجیں بھی پھر بعد میں بھیجی، ڈائریکٹلی حملہ کیا، تو نہ چین ہماری مدد کو آیا نہ امریکہ ہماری مدد کو آیا. پاکستان تو اکیلا رہ گیا نا. ہم نے چین اور امریکہ کی مدد تو کی، لیکن جب اس کا نتیجہ بین الاقوامی طور پر ہمارے خلاف ایک الائنس دوسرا بن گیا، روس اور انڈیا کا، اور انڈیا نے حملہ کیا وہ شاہ پا کے، تو ہماری مدد کو تو کوئی نہیں آیا. اس کے بعد اندر اپنے جو لوگ تھے ایسٹ پاکستان کے، اس وقت تو پاکستان کے شہری تھے نا، ان پہ ملٹری آپریشن ہو رہا تھا، تو وہ انسرجنسی تھی، وہ خلاف تھے. ایک بہت بڑا طبقہ مقامی لوگوں کا خلاف تھا، اوپر سے ایک باہر کا حملے آور وہ آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آج کا دن 16 دسمبر ہے 1971، اس میں پاکستان کا کون جنرل نیازی تھے وہاں پہ انچارج، اس نے وہ دستخط کیے اور بنگلہ دیش وہ بن گیا 16 دسمبر کو 1971. ویری انفارچونیٹ، ویری ٹریجک. بات کیا کی جا سکتی ہے، مگر یہ بات ہیں، باتیں حقیقت باتیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں وائز پیپل لرن فرام ادرس ایکسپیرینسز اینڈ فولس بائی دیئر اون. ہماری لیڈرشپ کو
سمجھنا چاہیے کہ کسی کو بھی نیشنل آئیڈینٹی کو چیلنج نہ کریں, کسی بھی نیشنل ٹالرنس ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب السلام علیکم.